آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد تقریباً 1 لاکھ ہو چکی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی حصے میں جانے کی پابندی نہیں تھی سوائے شجری ممنوعات کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بھی بے قرار تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے، تو شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بے پردہ ہو جائیں۔ اس نے انہیں کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لے آئیں، اور اس نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پھل کھانے پر راضی کر دیا۔ ایک دن حضرت حوا سلام اللہ علیہا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کے ذرا حصہ کھا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے؟ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی مسلسل اصرار پر بالآخر راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پورے طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر آیا ہو گئی۔ اس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ محترم دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا نے اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے۔ نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنے خطا پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بڑی غلطی ہو گئی۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ رہتے تھے۔ پھر حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے علیحدگی سے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑگڑاتے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس گریہ وزاری پر رحم آیا اور انہیں معاف کر دیا۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ الہی میں سر و سجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا، پھر اس کے گرد طواف کیا۔ محترم دوستو، مختصر طور پر کعبہ کی تعمیر کا ذکر کرتے ہیں۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ طوفان کے وقت وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی تھی اور وہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی صورت میں رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے آتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے۔ محترم دوستو، اب آتے ہیں اس بات کی طرف جو آج کی ویڈیو کا مقصد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کون سے ایک پیغمبر کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو جان لیجئے کہ جن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جنہیں انسان کی پیدائش سے بھی قبل پیدا کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے جنات کے درمیان پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ ایک شامی مرد
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ اے علی، کیا خدا نے جنات کی جانب کسی پیغمبر کو بھیجا ہے؟ تو جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، ہاں، ایک پیغمبر تھے جن کا نام یوسف تھا، ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، لیکن ان جنوں نے انہیں شریر کر دیا تھا۔ محترم دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بہت ہوئی ہے، ان میں سے دونوں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ اللہ نے ایک کی قربانی قبول فرمائی، ایک کی نہیں۔ جن کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ اپنی بھائی سے کہنے لگا، میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ بھائی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کی قبول فرماتا ہے، تم میں تقوی نہیں ہے، اس لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بالآخر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ اس طرح دنیا میں پہلا قتل انسانی تھا اور بھائی نے ہی اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ قتل کرنے کے بعد سمجھ نہیں آیا کہ اپنے مقتول بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین پر اتر کر زمین کو کوریدنے لگا۔ قاتل بھائی نے کوے سے سیکھا کہ کس طرح اپنے بھائی کو چھپائے، پھر اپنے کام پر بہت شرمندہ اور افسوس کرنے لگا۔ قاتل کا نام قابیل تھا اور مقتول کا نام حابیل تھا۔ قابیل واحد شخص تھے جس نے بنی آدم میں قتل کو جاری کیا تھا۔ محترم دوستو، اگر اس ویڈیو میں اور اس ساری معلومات میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔